بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں 22 منتھلی یوتھ سیشن کنڈکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے سیشن میں ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ در حقیقت وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے قائد اور اپنے لیڈر سے دوری کا شکار ہو جائیں۔ جب تک کوئی قوم اپنے حقیقی قائد اور اپنے حقیقی لیڈر کے ساتھ منسلک رہتی، پریکٹیکلی بھی، عملی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، اسپریچولی بھی، تب تک وہ قوم اللہ کی مدد کے ساتھ افق عالم پر ترقی کے ساتھ رہتی۔ مگر جب جب کوئی قوم اپنے لیڈر سے دور ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ قوم تنزلی اور زوال کا شکار ہوتی چلی جاتی۔ بدقسمتی سے آج ہم مسلم امہ اقوام عالم میں زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور جب ہم غیر جانبداری کے ساتھ، انتہائی دقیق انداز میں، گہرائی کے ساتھ جب ہم اسباب پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا سبب ہمارے زوال کا وہ یہی ہے کہ ہم عملی طور پر اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی طور پر بھی ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور روحانی طور پر بھی ہم اپنا تعلق کمزور کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم آئندہ آنے والے یوتھ سیشنز میں ایک سیریز جو ہے اس کو لے کر چلیں گے، اور یہ سیریز سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہوگی۔ اور یہ نشستیں انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ٹیم ممبران ہیں، جو ذمہ داران ہیں جبین اسلام کے، ان کی بھی کردار سازی اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔ چونکہ جب ہم لوگوں نے سوسائٹی میں جا کر اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو دین کا پیغام دینا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے مرحلے پر حضور علیہ السلام کی سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم دین کو کیسے آگے بیان کر سکیں گے؟ تو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جہاں سے ہم آج آغاز لیں گے، اس میں گفتگو کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک پر گفتگو کروں گا، اور پھر دوسرے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ اپنی حقیر سی کوشش کے ساتھ روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ توبہ اس کی ورس نمبر 128 میں 128 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول، ایک اعلیٰ و عرفہ رسول تشریف لائے ہیں۔ تو جب اس آیت مبارکہ کو عام سطح کے علم والے لوگوں نے سنا تو انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ چونکہ لفظ آیا اس آیت کریمہ میں انفسکم، تو یہ نفس سے ہے، نفس مطلب جانے، تو انفسکم کہ تم ہی لوگوں میں سے کوئی ایک رسول مبعوث ہو گیا۔ تو نادان جو احباب تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ ہمیں انسانوں ہی کی طرح ایک انسان تھے محض بس۔ تو اب اس آیہ کریمہ کی میں تفسیر یہاں پر لیتا چلوں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام زرقانی المواہب لدنیا میں روایت لاتے ہیں، اور یہ روایت خود صاحب دین سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ کریمہ کے تحت لفظ انفسکم کی وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ اب جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان سے بہتر تو قرآن کا فہم کسی اور کو نہیں ہو سکتا، تو خود آقا علیہ السلام انفسکم کو کیسے ایکسپلین فرماتے ہیں، آئیے وہ دیکھیے۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ روایت لاتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اس آیہ کریمہ میں لفظ ہے انفسکم، اس کو عربی قرأت میں انفسکم بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جو فا ہے
سیغہ اس پر زبر کے ساتھ، اس سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک روز اپنے اصحاب کی مجلس میں اس آیہ کریمہ کو یوں تلاوت فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے خود تلاوت فرمایا من انفسکم۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے فرمایا انفسکم، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے، انفسکم تو ہے وہ نفس سے ہے، انفسکم بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب اس کو انفسکم پڑھا جائے تو عربی لغت کا قاعدہ ہے یہ اسم تفضیلی بن جاتا ہے۔ اسم تفضیلی یعنی کہ جس کو آپ انگلش لینگویج میں ایڈجیکٹو آف کوالٹی کہتے ہیں، جو کہ آپ کی صفت کو، خوبی کو بیان کرتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس کو انفسکم پڑھتے ہیں تو یہ لفظ نفیس سے بن جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ عمدہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو انفسکم پڑھا اور آگے فرمایا میرے اصحاب، بے شک میرا رب تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو رسول تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، رسول تشریف لائے ہیں، یہ تم سب میں سب سے بہترین ہیں، یہ تم سب میں سب سے بہترین حسب و نسب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہ تم سب میں سب سے بہترین اخلاق اور کردار کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سب میں نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، قبیلے کے اعتبار سے بھی اور گھرانے کے اعتبار سے بھی تم سب سے زیادہ افضل ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے اسی روایت کو اور اسی بیان مبارک کو امام قاضی عیاض، وہ بھی محدث ہیں، وہ الشفا بالتعریف حقوق المصطفیٰ میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ جو میں نے بھی آپ سے کوٹ کی ہے۔ پھر اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے چشم و چراغ امام باقر علیہ السلام، وہ بھی حضور علیہ السلام کے اسی فرمان کو آگے نقل فرماتے ہیں۔ پھر امام بہقی الدلائل النبوہ میں بھی اسی روایت کو لاتے ہیں، یعنی کہ کثیر محدثین نے اسی تفسیر کو قبول کیا کہ انفسکم تو ہے یہ لفظ، مگر صرف انفسکم پڑھ کر کوئی نادان یہ غلطی نہ کر بیٹھے کہ معاذ اللہ حضور تو ہماری طرح انسان تھے۔ انسان تھے تبھی تو انسانوں کو دکھتے تھے، نظر آتے تھے۔ اگر فرشتے ہوتے، محض نور ہوتے تو انسانوں کو دکھائی کیسے دیتے؟ تو انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، حق کی راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، تو انسانیت، بشریت تو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر میں موجود تھی، بشریت، مگر صرف بشر ہی نہیں تھے۔ کوئی یہ بھی اس پر رک نہ جائے کہ بس بشر ہی تھے۔ اگر صرف بشر ہوتے تو پھر بشروں میں سب سے اعلیٰ کیسے ہوتے؟ تو حضور علیہ السلام کا مقام اس سے بھی آگے ہے، مگر وہ احباب جو بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہی پر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بشر نہیں، نور تھے، صرف بشر تھے، یہ بھی گمراہی ہے۔ صرف بشر، ایسا نہیں کہ بشر تھے ہی نہیں، بشر تو تھے، مگر صرف بشر ہی نہ تھے، بلکہ بشر سے اور بھی بہت کچھ تھے جو رب جانتا ہے حضور علیہ السلام کی حقیقتوں کو۔ تو اس کے بعد میں جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ ان کی روایات پر جاتا ہوں حضور علیہ السلام کے نسب اور حسب کے لحاظ سے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز حضرت عباس علمدار، ایک حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور ایک حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، تو حضرت عباس حضور کے چچا جان وہ تشریف لائے، تو انہوں نے سنا کہ کفار حضور علیہ السلام کے نسب پر طعن کر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں ان پر معاذ اللہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم وہ شاید ایمان والے نہیں تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فوراً تمام اصحاب کو جمع فرمایا۔ یہ جامع ترمذی کا باب ہے ابواب المناقب اور اس کی جلد 2 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 201 201۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کا جو نسب ہے اس پر کامل ایمان ہونا کتنا ضروری ہے، کہ جب حضور علیہ السلام نے سنا کہ میرے نسب سے متعلق چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تو آقا علیہ السلام نے تمام اصحاب کو فوراً جمع ہونے کا حکم دیا۔ تمام اصحاب مسجد میں جمع ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من انا، میرے اصحاب میں کون ہوں؟ تمام اصحاب نے قالو، سب نے بیک زبان کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے رسول تسلیم کرتے ہو تو پھر سر تاپا کان بن کر اور یقین کے ساتھ سنو کہ انا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، ان اللہ خلقن خلقتن فجعلنی فی خیرہم۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک
اللہ نے جب ساری مخلوق پیدا فرمائی تو اس تمام مخلوقات میں مجھے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مخلوق میں رکھا، یعنی میرا حسب اور میرا نسب سب سے اعلیٰ مخلوق میں رکھا، یعنی انسانوں میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر جو تمام مخلوقات تھیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک انسانیت اور دوسری تمام مخلوقات۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر مجھے ان دو حصوں میں سے جو سب سے اعلیٰ حصہ تھا مخلوقات کا اس میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں قبائل پیدا فرمائے، قبائل کو کریٹ فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اور مجھے سب سے افضل ترین قبیلے میں رکھا، میرا نسب۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے گھر آباد فرمائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے سب سے افضل گھرانے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا اپنے اصحاب سے وخیرہم، تم سب سے میں سب سے زیادہ افضل ہوں، یعنی جو اپنے اصحاب ہیں ان سے بھی فرما دیا کہ تم سب سے بھی زیادہ حسب اور نسب کے لحاظ سے میں افضل ترین ہوں، اللہ نے مجھے اعلیٰ و عرفہ پیدا فرمایا۔ تو یہ ایمان لانا حضور علیہ السلام کے نسب پر یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم لوگ عام طور پر اس پر زیادہ امفسائز نہیں کرتے، اس کا نالج جو ہے وہ ہم کنوے نہیں کرتے۔ تو اسی لیے میں نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا حضور علیہ السلام کے اپنے شجرہ نسب سے فرمائی، شروع کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور روایت منسوب ہے، حضور علیہ السلام نے طبقات ابن سعد میں آتا ہے، حضرت عباس، حضرت انس ابن مالک اور کثیر صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 40 صاحبزادگان تھے۔ کتنے تھے؟ 40۔ ان میں حضرت شیث علیہ السلام، آپ کا شجرہ نسب حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت شیث کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا ذکر فرمایا، آقا کا معمول تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا شجرہ نسب حضرت ابراہیم تک بیان فرماتے، اور پھر حضرت ابراہیم سے بھی حضرت معد بن عدنان تک بیان فرماتے، حضرت معد بن عدنان تک۔ تو بعض احباب حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب جب بیان فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام خود پسند فرماتے کہ آقا علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت معد بن عدنان تک بیان کیا جائے، یہ حضرت عباس فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، سب سے اعلیٰ جد الانبیاء۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے پھر مجھے چن لیا۔ پھر اس کے بعد جہاں تک آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کا تعلق ہے، تو وہ اب میں روایت بڑی خوبصورت کوٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک توجہ کے ساتھ کان بن کر سنیے گا۔ یہ امام بہقی دلائل النبوہ میں لاتے ہیں، آقا علیہ السلام خود اپنا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں تمام ولدیتوں کے ساتھ، امام بہقی دلائل النبوہ میں لاتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کیا تم نہیں جاننا چاہو گے کہ میرا شجرہ نسب کیا ہے؟ آقا کیوں نہیں، آپ کا شجرہ ہمیں پتہ چلے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قلب و روح کو متوجہ کر کے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک
یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام اپنا شجرہ نسب یوں بیان فرماتے ہیں، حضرت معد بن عدنان تک، چونکہ جو تانا زنی ہوئی تاریخ میں وہ پھر بعد ازاں شجرہ نسب پر ہوئی، مگر آقا علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا اپنے اصحاب کو ہمیشہ کہ کبھی کوئی اس امر میں شک نہ کرے کہ میرے شجرہ نسب میں کوئی ایک صلب بھی نکاح کے بغیر نہیں پایا گیا۔ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس پر تلقین فرماتے کہ میرا پورا شجرہ نسب وہ نکاح سے معمور ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب ساری زمین پر جہالت تھی، اللہ نے اس جہالت کے دور میں بھی میرے نسب کو پاک رکھا، میرے نسب میں کسی قسم کی جاہلیت کو اس کی رتی بھی شامل نہ ہونے دی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا پیارا اور مبارک شجرہ نسب ہے۔ اب اس کے بعد میں گفتگو کے دوسرے حصے میں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ایک مغالطہ پایا جاتا ہے، اور وہ مغالطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضور علیہ السلام کا شجرہ جا ملتا ہے، تو بعض احباب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے حوالے سے مسکنسیپشن رکھتے ہیں، غلط فہمی رکھتے ہیں، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے آزر۔ تو بعض احباب آزر کو حضور کا چچا کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کنسیڈر کرتے ہیں۔ وہ جو آزر تھا وہ بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، بت بیچتا تھا بنا بنا کر۔ تو بعض احباب چونکہ قرآن مجید میں پورا مکالمہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنے چچا کو راہ ہدایت کی دعوت دی تھی کہ چچا یہ گمراہی ہے، یہ باطل ہے، آپ اس سے حق کی طرف آ جاؤ، مگر لفظ چونکہ قرآن مجید میں آبا کا آیا تو بعض احباب کو مغالطہ ہو گیا کہ چونکہ لفظ آبا آیا ہے تو یہ والد گرامی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اسم گرامی طارق تھا۔ طارق، آزر ان کے والد نہ تھے، چچا تھے۔ تو پھر یہاں پر میں اس امر کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ پھر آخر اگر وہ چچا تھے تو پھر قرآن مجید میں ان کے چچا کے لیے لفظ آبا کیوں آیا؟ دراصل جو عربی زبان ہے یہ اتنی وسیع ہے کہ اس کا ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے، اور ایک ایک لفظ کی، ایک ایک ورڈ کی کئی کئی اپلیکیشنز ہیں، اطلاقات ہیں۔ تو چچا کے لیے بھی عربی میں آبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں تاکہ وہ بات اسٹیبلش ہو سکے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ، اس کی ورس نمبر 133، انیشل سورت ہے، سیکنڈ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہوئے نا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جن میں شامل تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتقال سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے اپنے تمام بچوں کو بلوایا اور ان کو بلوا کر ان سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ چیک کرنا چاہا کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے بیک زبان ہو کر فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کا قول نقل فرماتا ہے، ان سب نے مل کر کہا، قالوا نعبدو، اے ہمارے والد گرامی ہم سب عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے اللہ کی، جو آپ کا پروردگار ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اب اگلا جو حصہ ہے آیت کریمہ کا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہمارے والد گرامی ہم اس ایک رب کی عبادت کریں گے، وہ رب جو آپ کے والد، اب وہی لفظ آ رہا ہے عربی میں، آبائک، آپ کے آبا، آپ کے والد کون کون؟ اب ذکر تین کا آ رہا ہے، آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حالانکہ ان کے والد اسحاق تھے، ان کا نمبر تیسرے نمبر پہ ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم تو ان کے دادا جان تھے اور اسماعیل ان کے چچا جان تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو آپ اللہ رب العزت کا اسلوب بیان دیکھیے، خود خدا کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ نے لفظ ایک ارشاد فرمایا، آبائک، آپ کے والد، چونکہ عربی میں ڈیپتھ بڑی ہے، ایک لفظ بیان فرما کر نام کتنے آ گئے؟ تین، ابراہیم دادا جان، و اسماعیل چچا جان، و اسحاق ڈائریکٹ والد گرامی۔ تو جس طرح
حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا جان چچا جان کے لیے بھی آبا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کے لیے بھی آبا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ والد نہ تھے، وہ چچا تھے، والد طارق تھے اور وہ صاحب ایمان تھے۔